السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ شاید آپ کے بھی پڑھا سنا ہو کہیں۔ کوئی بزرگ کسی رنڈیوں کی بازار سے اپنے گھوڑے کے ساتھ گزر رہے تھے۔ گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ راستے میں کوئی کیچڑ تھا بازار میں یا کیا تھا، گھوڑے کا پاؤں وہاں پہ آیا تو ایک طوائف جو اپنے ایک یار کے ساتھ ادھر سے گزر رہی تھی، طوائف کے کپڑے گندے ہو گئے، جس پر اس کے جو ساتھ صاحب تھے ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے یہ کہا اس بزرگ سے کہ آپ کو شرم نہیں آتی گالی گلوچ کی، بدتمیزی کی؟ بزرگ نے کہا بھائی غلطی ہو گئی، معاف کر دو، میں تو ادھر راستے سے گزر رہا تھا، غلطی سے گھوڑے کا پاؤں آ گیا کیچڑ میں اور یہ کچھ ہو گیا۔ لیکن وہ بڑا پرجوش قسم کا مطلب تماش بین تھا۔ اس نے بزرگ کو گریباں سے پکڑا اور دو تین ان کو ٹکائیں۔ اور آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا جب کوئی موٹر سائیکل والا بے غیرت بے شرم کسی کار میں بیٹھے بوڑھے آدمی سے ٹکراتا ہے تو پھر اس سے گالی گلوچ بھی کرتا ہے اور اس کو باہر نکال کے مارتا بھی ہے۔ یہ میں نے دو تین دفعہ منظر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ بزرگ نے مار کھائی، بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ تو اس نے لوگ آئے چھڑوانے کے لیے، ان کی جان چھڑائی۔ تو اس کے یار نے کہا ایک شرط پہ چھوڑوں گا اس کو میری اس رنڈی سے معافی مانگے۔ بزرگ نے معافی مانگ لی اور بیچاروں نے اپنا راستہ پکڑا۔ جب وہ چلے تو یہ لوگ دونوں جو تھے، وہ خاتون اور یہ صاحب، یہ سیڑھیاں چڑھنے لگے تو جو یہ نوجوان تھا جس نے بزرگ کو زد و کوب کیا تھا، وہ سیڑھیوں سے گرا اور مر گیا۔ ہاہاکار مچ گئی لوگوں کی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بزرگ کی بد دعا کا ہی اثر ہوا ہے۔ لوگ بھاگے جناب اس بزرگ کے پاس پہنچے۔ وہ بیچارے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے۔ کہا کہ حضور آپ کمال کے آدمی ہیں، ہم نے آپ کو چھڑوا بھی دیا تھا، تو اس کے باوجود آپ کی بد دعا سے وہ بندہ گر کے مر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کس بندے کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ابھی جس نے آپ کو غضب کیا تھا اور آپ سے معافی منگوائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس نے کیوں کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ وہ طوائف اس کی دوست تھی، تو آپ کے گھوڑے کی غلطی سے اس پہ کپڑوں پہ پانی لگ گیا۔ انہوں نے کہا کیا طوائف نے اس سے کہا تھا اپنے یار سے کہ مجھے مارے؟ طوائف مایوس نے کہا نہیں حضور، میں آپ قسم کہتی ہوں میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا، بلکہ میں تو اس کو منع ہی کرتی رہی تھی۔ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ایک طوائف کا یار میں اتنی غیرت تھی کہ وہ اپنی یہ دوست کے کپڑوں پہ چھینٹے برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری بھی تو کسی سے یاری ہے اور وہ تو بہت غیرت مند ہے۔ وہ بغیرت صحافی جن کے شاید ڈھنگ سے ماں باپ کو بھی ان کی اصلیت کا علم نہ ہو یا انہیں اپنے ماں باپ کی اصلیت کا علم نہ ہو، اگر مولانا طارق جمیل سے معافی منگوا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا تو انتظار کرو۔ تم نے اپنی یاری دوستی نبھائی ہے تو ان کا بھی تو کوئی یار دوست ہوگا نا بھائی، کہ نہیں؟ ناظرین کرام، آپ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں میڈیا کے حوالے سے کوئی بات کروں۔ میرا دل بہت دکھا ہوا تھا اس واقعے سے، میں نے اس پہ کوئی اب تک گفتگو نہیں کی، لیکن آپ کا تقاضا تھا کہ اس پہ رائے دی جائے میڈیا کے حوالے سے۔ میڈیا کے حوالے سے میرے جذبات کا، میرے خیالات کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ میں نے 30 سال اس خارزار میں آولا پائی کی ہے، لیکن ایک مطلب زخم خوردہ روح اور جسم لے کر میں وہاں سے واپس لوٹا ہوں۔ جب میں ان کے درمیان موجود بھی تھا تب بھی میں اللہ سے یہ کہا کرتا تھا کہ یا اللہ، میں
کس گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے 3 سال انڈیا میں قید کاٹی ہے. میرے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھیں. دشمن جو ظلم کر سکتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے اس کو گلہ ہے. ظاہر ہے جب ہم کسی کا برا چاہیں گے تو ہمیں معافی کیوں دے گا. لیکن آپ یقین کیجئے اس صحافت کی زندگی میں وہ جیل کا ایک ایک دن جو ہے نا، یہاں کے جیل کے 100 دن یہاں کے ایک ایک دن پہ بھاری تھا. اگر آپ اپنی غیرت کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ اس سوسائٹی میں، اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا 0% بھی امکانات نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ باصول ہو کے غیرت مندی کے ساتھ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اس میں سروائیو کر سکیں. آپ کسی میڈیا کے آفس میں چلے جائیں، کسی اخبار کے دفتر چلے جائیں، چینل کے دفتر چلے جائیں، اگر آپ کو وہاں پہ جو بھی سینئر ہے، انچارج ہے، کوئی ڈیسک کا انچارج ہے، کوئی میگزین ایڈیٹر ہے، کوئی ایڈیٹر ہے، جو لوگ ان کے حلقہ خاص میں ہوتے ہیں، ان کے متعلق کسی کی رائے لے لیں. اگر وہ میری بات کی تصدیق نہ کرے تو آپ کہیے میں جھوٹ بولتا ہوں. یہ لوگ مینوورنگ سے مالکان کا قرب حاصل کرتے ہیں. مالکان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ کیا کیا غلیظ حرکتیں کرتے ہیں، کس کس طرح کی چیزیں انہیں سپلائی کرتے ہیں، کیسے کیسے ناجائز کام ان کے کرواتے ہیں. میں نے اس پہ ایک ناول لکھا ہوا، اس کا نام ہے نجات. آپ جب پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کس اخبار کی وہ کہانی ہے. ایکچولی جو اس میں میرا مشاہدہ برحق ہے. بس ان لوگوں کی اہمیت اگر کسی نے بنائی ہے تو وہ آپ ہیں. آپ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی اصلیت بتاؤ، ان کو بنایا کس نے؟ یہ حامد میر کون ہے؟ آپ نہیں جانتے. اس بندے نے کیا برملا اس کے بھائی نے اس پہ جیو پہ DGISI پہ الزام نہیں لگایا تھا کہ اس نے اس کو گولیاں مروائی ہیں. اور وہ گولیاں لگنے کے بعد آج تک کوئی اس کی میڈیکل رپورٹ، کوئی اس کے جسم کے نشان، کوئی اس کا 7 گولیاں، یہ 6 گولیاں کتنی اس کو لگی تھیں، اور اس کی پتہ نہیں کتنے خطرناک وہ ریوالور کی، اور یہ شیر کا بچہ وہاں سے زندہ بچا ہے. بغیرتی سے زندہ بچ سکتا ہے اگر لگی تھی تو. ناظرین کرام، آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو المناٹی ہیں نا، یہ جو فری میسنز ہیں نا، یہ جو NWO والے ہیں نا، یہ صرف امریکہ اور یورپ میں نہیں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. فارم بکتے ہیں بابا، فارم بھیجے جاتے ہیں بھرنے کے لیے کہ جی آپ ہمارے ممبر بنیں، اور اس کے بعد دیکھیں یہ سب اس کے ممبر ہیں. یہ جتنے 2 نمبر میں نے زبان رمضان ہے میں نے کنٹرول میں کی ہوئی ہے. آپ تو جانتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، میں یہ زبان استعمال کر دیتا ہوں. یہ ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، یہ کیوس پیدا کرتے ہیں معاشرے میں. یہ بدتمیز ہیں، یہ لوگوں پہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بدتمیزی سے، حرام کاری سے، دیکھو آج ہم کیا بن گئے، ہم تو ٹگے ٹگے کے بندے تھے. یہ ہم نے اپنی حرام کاری سے، اپنی بدتمیزی سے کتنی مہنگی گاڑیاں، محلات کھڑے کر لیے. پولیس کی گارڈ ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کے لیے چل رہی ہے کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سپوت جا رہے ہیں. ان کے ناجائز تعلقات، اور جن خواتین سے جس عمر میں تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے شرابیں، ان کی شراب و کباب کی محفلیں، ان کے غیر ملکی سفارتکاروں سے روابط، ان کے NGO سے ناجائز روابط، NGOs کی خواتین کے ان سے ناجائز روابط، یہ سب کیا آپ نہیں جانتے؟ کون سا بندہ ایسا جو ان میں سے ہو اور الگ سے اس کو حلف دلوائیں؟ وہ خود بتا دے گا آپ کو. یہ لوگ گندگی کی پیداوار ہیں. گندگی میں آپ اینٹ پھینکیں گے تو کیا ہوگا؟ چھینٹیں اڑیں گے نا، آپ مجھ پہ ہی پڑیں گی آ کے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ملک میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا، 40 لاکھ جانوں کی قربانیوں کا حاصل ہے. اس ملک کو اس طرح اتنا آسان نہ لیں، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یاد رکھنا،
خدا کی قسم میرا نہیں علم یہ بات کہ کسی نے پاکستان سے غداری. دیکھو 3 خاندانوں کے نام آتے ہیں, مجھے نہیں پتا بھٹو صاحب اس میں شامل تھے مشرقی پاکستان میں یا مغربی پاکستان کے کو الگ کرنے میں, لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اگر مشرقی پاکستان الگ نہ ہوتا تو بھٹو صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے, کیونکہ ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھیں. شیخ مجیب الرحمان بن جانا تھا. اس لیے ان کا اس سازش میں نہ چاہتے ہوئے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حصہ ہے ایک, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اقتدار کے لیے یہ لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں یہ آپ کو علم ہے. پورے بھٹو خاندان کی ہسٹری پڑھ لیں, اللہ نے ان کو کیا کیا ہے. کوئی بیٹا کوئی بیٹی, وہ جو ایک بیچاری ہے وہ اس لیے کہ وہ اس نے سیاست میں قدم نہیں رکھا, اللہ نے چھوڑا ہے کوئی. دوسرا آپ آئیں شیخ مجیب الرحمان کی طرف, جتنا مرضی اس کو جمہوریت کا ماما بنایا جو مرضی کریں, لیکن اس نے اس میں حصہ لیا تھا پاکستان کو 2 لخت کرنے میں. ایک اس کی یہ بیٹی اس لیے زندہ ہے کہ یہ اس وقت وہاں پہ تھی نہیں, پوری نسل اللہ نے مکا دی. تیسرا کردار تھا مسز اندرا گاندھی, اللہ نے پوری نسل مکا دی. دونوں بیٹے مار دیے, ایک ہوائی جہاز کے حادثے میں مر گیا, ایک کو دھماکے سے اڑا دیا, خود اس کو سکھوں نے گولیاں مار کے مار دیا. اور اب جو اس کا وہ اس کی اٹلی کی خاتون سے جو اس کا پوتا ہے, اس کی ٹکے کی اہمیت نہیں ہے اپنی جماعت میں. اللہ کے عذاب سے ڈرو. اس ملک کے خلاف خدا کی قسم جو بندہ سازش کرے گا, سوچے گا بھی, اللہ اس کو برباد کر دے گا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک وہ انسان کی اصلیت دنیا پہ ظاہر نہ کر دے اسے موت نہیں دیتا. ناظرین, اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے. نماز میں جو آیات ہم تلاوت کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہم تلاوت کرتے ہیں, ہمیں اس کے ترجمے کا علم ہونا چاہیے. آپ سے اجازت, آپ سے درخواست ہے, اس چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.